اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلیٰ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائق سجدہ و ثنا تو ہے، اور میری تجھ سے برابری ہی نہیں، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، اور تجھ سے واقف فقط تیرا ہے نبی، تجھ سے واقف فقط تیرا ہے نبی، اس کی ہستی سے آشنا تو ہے، اس کی ہستی سے آشنا تو ہے۔ بعد از حمد و صلات تمام دیکھنے والے اور سننے والے سامعین و ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو 11 کی جانب سے دکھایا جانے والا پروگرام جمال یار، اور میں آپ کا میزبان تیمور شہزاد چشتی آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوڈیو 11 کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے ہمارے آفیشیل پیج اسٹوڈیو 11 کو لائک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہے مسلک اہل سنت کی عظیم علمی شخصیت، آل نبی اولاد علی، میری مراد جناب محترم مفتی سید دلدار حسین شاہ صاحب موسوی اس وقت ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہے، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کا حسن ہے۔ میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو 11 کی پوری ٹیم کی جانب سے اور بالخصوص اسٹوڈیو 11 کے ڈائریکٹر احتشام الحق صاحب کی جانب سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی گناہ گو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے ہمارے اس پروگرام جمال یار میں تشریف لائے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میں سب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ سیدہ پاک کی ولادت جو ہے کب اور کہاں ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم انما فاطمۃ بضعۃ منی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ بعد حمد و ثنا کے بہت ہی مشکور ہوں جناب قبلہ تیمور شہزاد چشتی صاحب آپ کا، اور بالخصوص یہ جو 11 چینل ہے ان کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس پاکیزہ محفل میں موقع دیا ہے بولنے کا، اور پھر اتنی اعلیٰ ہستی، عظیم ہستی کہ جس ہستی کے آگے کسی کی کوئی ہستی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی ہستی کہ جن کو جانے کائنات جو ہیں، جو جان ہے کائنات کی، وہ خود کہہ رہی ہیں کہ یہ میری جان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی بڑی ہستی، اتنی عظیم ہستی، اور ان کا ذکر کرنے کے لیے مجھ گناہ گار کو اگر آپ نے بلایا ہے تو یہ ضرور ان کا کرم ہے۔ تو لہٰذا آپ نے جو سوال کیا ہے سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے کہ آپ کب پیدا ہوئی، یعنی آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے
اس دولت خانہ میں کب تشریف لائیں؟ سبحان اللہ، چونکہ آپ تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہیں، بے شک بے شک، اور بہت بڑا تحفہ ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 2.5 سال کی عمر ہے اور وصال فرما جاتے ہیں، وصال فرمانے کے بعد کچھ کفار نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دینا شروع کر دیا کہ اب جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا اب نام لینے والا نہیں رہے گا کوئی، اللہ اللہ، اب ان کے جو دین جو ابھی چلایا ہے انہوں نے، اب ان کا دین چلانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ کہ یہ باتارا ہو گئے ہیں۔ جب اتنا طعن آیا تو پھر رب کائنات نے خود فرمایا محبوب اب آپ نے جواب نہیں دینا، جواب ہم نے دینا ہے۔ اور وہ جواب کیا تھا آپ اٹھائیں تفاسیر کو، جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک کی یہ گستاخی دیکھی، اور قرآن کا یہ اصول ہے جہاں کہیں بھی محبوب کے ساتھ کسی نے گستاخی کی ہے پھر محبوب جواب نہیں دیتے، خود رب تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ دیکھ لیں سورہ لہب اٹھا کے دیکھ لیں، وہ پورا جواب ہے۔ اللہ کے ابو لہب نے اس پہاڑی میں جب اللہ رب العزت کے محبوب نے بلایا تھا کہ آؤ تمہیں میں بات بتاتا ہوں، تو وہاں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، تو اس وقت ابو لہب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تھی کہ ہمیں اتنی پہاڑی پہ بلا کے تو ہمیں فقط اس کے لیے بلایا تھا کہ اللہ کا دین پہنچائے۔ اس وقت جب اس نے گستاخی کی تو رب نے سورہ لہب اتار دی۔ بے شک بے شک، ایسی ہی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے گستاخوں کو جواب خود دیا ہے۔ سورہ نون والقلم اٹھا لیں، اس میں تو اللہ رب العزت نے 9 نشانیاں بتائی ہیں اس کی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ زبان طعن دراز کرتا تھا، اور آخر میں فرمایا عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اس کی اصل میں بھی فرق ہے، حالانکہ وہ تو ستار ہے، وہ تو لوگوں کے، وہ تو پوری کائنات کے عیب پوشیدہ کرتا ہے، چھپاتا ہے عیبوں کو، لیکن یہاں جب محبوب کی باری آتی ہے رب فرماتا ہے اب اس کی جو چھپے ہوئے گناہ ہیں وہ بھی ہم ظاہر کر دیں گے، اور اس کے جو باپ نہیں تھا جس کا نام یہ لیتا ہے اب ہم بتائیں گے اس کا اصل کون ہے۔ اس وقت فرما دیا عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ تو پیدا ہی زنا سے ہوا ہے، یا اس کی اصل میں فرق ہے۔ اور اسے بھی پتا تھا کہ محبوب کہہ رہے ہیں اللہ کا محبوب ہے، تو اس نے جا کے اپنی ماں سے جب پوچھا تو ماں نے تصدیق کر دی تھی۔ اللہ اللہ، جب طعن آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پر کہ اب آپ کا جو نام لینے والے تھے، چونکہ اولاد چلتی ہے بیٹوں سے، بیٹے جو تھے حضرت ابراہیم تھے وہ تو انتقال کر گئے، جب انہوں نے طعن کیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سینے کو، دل کو تسکین دینے کے لیے پوری سورہ کوثر عطا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب ساری کائنات کے جو لوگ ہیں، اب پوری کائنات میں دیکھیں کہ اس میں جہاں بھی جائیں آپ کو آل رسول ملیں گے، سید زادے ملیں گے۔ یہ کیسے آگے سید زادے؟ آقا کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جب طعن ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد کا تو پھر یہ صورت عطا کی، اور وہ جو کوثر ہے یہ کثرت کی جمع ہے، یعنی خیر کثیر عطا کر دیا آپ کو۔ اے محبوب اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بس فصلی لربک وانحر، اب آپ نے نماز رب کے شکرانے میں پڑھنی ہے اور قربانی رب کے شکرانے میں کرنی ہے۔ پھر آگے جواب اب دیا رب نے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب یہ جو تمہارے دشمن ہیں یہی جو ہیں ابتر ہیں، ان کی تو نسلیں ہی ختم ہو جائیں گی، ان کا تو نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور یہی بات ہے، سیدہ زہرا پاک جب آئیں، اب آپ دیکھ لیں قیامت تک جتنے بھی سادات ہیں، جتنے بھی آل رسول ہیں، جتنے بھی نبی زادے ہیں، وہ سیدہ زہرا پاک کی اولاد سے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ سیدہ کا فیض ہے جو قیامت تک رہے گا، اور یہی وہ آل ہے کہ جس کی نسبت فقط سیدہ زہرا پاک کی طرف جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں سیدہ زہرا پاک جب پیدا ہوتی ہیں تو تقریباً 20 جمادی الثانی ہے، 20 جمادی الثانی، 20 جمادی الثانی، اور
تقریباً 5 سال قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے سیدہ زہرا پاک جو ہیں وہ مکہ میں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر میں تشریف لائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت اس گھر میں پھر عجیب ہی معاملات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ علامہ صاحب میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ پاک سے جو محبت تھی اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ، یہ تو آپ نے بات ہی بہت زبردست کر دی کہ محبت کتنی تھی۔ آپ نے تو کئی دفعہ سنا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سب سے زیادہ سیدہ زہرا پاک کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اتنی محبت تھی کہ آپ نے تو فرما دیا کہ یہ تو میرا جگر پارا ہے، سبحان اللہ یعنی میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ اور اتنی بڑی بات کر دینا کہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ انما فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب جگر کے ٹکڑے کی طرف اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں کہ جگر کا ٹکڑا کون ہے؟ سیدہ زہرا پاک۔ بے شک۔ اب جگر کا ٹکڑا کس کے جگر کا ٹکڑا ہے؟ یہ اس جگر کے ٹکڑے ہیں کہ جو محبوب کائنات ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ پوری کائنات بنی ہے۔ بے شک بے شک۔ اب آتے ہیں ہم عقیدہ اہل سنت کی طرف۔ میں وہ جگر کے ٹکڑے کی بات کر رہا ہوں، صرف تھوڑا سی مثال دے رہا ہوں کہ عقیدہ اہل سنت میں اجماع ہے کہ جو ٹکڑا زمین کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے ٹچ ہو رہا ہے، سبحان اللہ، جو ٹکڑا زمین کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے جڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، یعنی جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں گنبد خضرا، وہ جو جگہ ہے وہ تو عرش سے بھی اعلیٰ ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، وہ تو عرش اولیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، یعنی سب سے جو اعلیٰ اگر آپ نے جگہ دیکھنی ہے وہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا، وہ ٹکڑا ہے، اب اس ٹکڑے کی ذرا ہم حالت دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم اطہر ہے وہ کفن میں ہے۔ اللہ، جو کفن ہے وہ تو آپ کے جسم اطہر سے بھی لگا ہوا ہے، اور نیچے جو ہے وہ ایک چٹائی ڈالی گئی، اللہ، چٹائی تھی، وہ چٹائی ڈالی گئی، اس چٹائی کے نیچے ریت ہے، اس ریت کے نیچے وہ ٹکڑا ہے زمین کا۔ اللہ اللہ۔ اب کتنی نسبتیں ہوتی ہیں بیچ میں، پہلے ہے ریت، پھر ہے وہ چٹائی، پھر ہے کفن، اور پھر آتا ہے جسم۔ 3 نسبتوں کے بعد بھی وہ جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ عرش اولیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ صرف لگا ہوا ہے، اس ٹکڑے کی نسبت ہے 3 نسبتوں کے بعد، وہ نسبت تب آتی ہے 4تھی نسبت، تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ عرش اولیٰ سے بھی اعلیٰ ہو گیا، ٹکڑے کو اتنا مقام مل گیا، سدرۃ المنتہا سے بھی اعلیٰ ہو گیا، جنت الماوا سے بھی اعلیٰ ہو گیا، ہر شے سے اعلیٰ ہے۔ واہ واہ۔ تو پھر وہ اگر جسم سے لگا ہوا ہے تو اس کی اتنی شان ہے، تو وہ جسم کا جو ٹکڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، اس کی کتنی شان، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور جو محبت کی آپ نے بات کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت فرماتے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ، اس محبت کی طرف تھوڑا سا ہم آتے ہیں علمی طور پہ، چونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ علم سننا چاہتے ہیں کہ ہمیں حوالہ بھی تو چاہیے، بالکل، ہمیں کچھ حوالہ آپ دے دیں۔ اس حوالے پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو لخت جگر ہیں، حالانکہ عقیدہ اہل سنت یہ بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک بیٹی نہیں ہے، 4 بیٹیاں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پہ انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور اس پہ تو میں نے کچھ تحریر بھی کیا ہے، اور ان لوگوں کی کتابوں سے تحریر کی ہے جو نہیں مانتے 4 بیٹیاں، جو ایک مانتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں تفصیل ضرور کروں بلائیں گا گے انشاءاللہ۔ تو بات کرتے ہیں ہم سیدہ زہرا پاک کی محبت کی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ محبت اتنی ہے کہ علامہ اقبال خود فرماتے ہیں، علامہ کی زبانی ہم بات کرتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اللہ اللہ، یعنی مریم تو وہ ہیں کہ جن کی ایک نسبت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور زہرا تو وہ ہیں جن کی 3 نسبتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نسبت پہ بات پھر چل پڑی ہے
سوال ابھی وہیں رہے گا، میں نسبت پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ جو نسبت کی بات ہے، کوئی بھی عورت ہے اس کی 3 نسبتیں ضرور ہوتی ہیں۔ کوئی بھی عورت ہے اس کی 3 نسبتیں ہوتی ہیں۔ ایک نسبت ہوتی ہے کہ وہ بیٹی ہو، اللہ، سب سے پہلی بات بیٹی ہو۔ دوسری نسبت پھر بنتی ہے کہ جب وہ شادی کر لے اور وہ کسی کی زوجہ بن جائے، بے شک۔ اور تیسری نسبت بنتی ہے جب اسے اللہ ماں کا رتبہ دیتا ہے تو وہ ماں بن جاتی ہے۔ یہ 3 نسبتیں ہیں۔ اب آئیں ذرا زہرا پاک کی طرف۔ آپ کی نسبت، آپ بیٹی کس کی ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمت للعالمین۔ بے شک، سبحان اللہ، آپ زوجہ کس کی ہیں؟ سبحان اللہ، شیر خدا، خدا، مولا علی سبحان اللہ، المرتضیٰ کی۔ اور ماں کن کی؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ، مولا حسن اور مولا حسین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا اور آگے چلیں اگر اجازت ہو تو، بسم اللہ۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث پاک میں تو یہ بھی ہے نا کہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے عادی ایمان کی محافظ ہوتی ہے، بیوی جو ہوتی ہے۔ اور جو ماں ہوتی ہے تو ماں کے تو پاؤں میں بچوں کی جنت ہوتی ہے، جنت ہوتی ہے، بے شک، ایسے ہی ہے۔ بے شک، اب اگر ہم سیدہ زہرا پاک کو لیتے ہیں، آپ کی ہستی کو لیتے ہیں، آپ کی ذات کو لیتے ہیں، تو آپ جب بیٹی بنی اس باپ کی جو رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو رحمت للعالمین ہے، ان کے لیے آپ رحمت بن گئی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، رحمت ہے نا۔ بہت خوب، بہت خوب، اور جو مولا علی شیر خدا ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ جو علی ہے یہ کل ایمان ہے، ایمان، سبحان اللہ، کل ایمان، سبحان اللہ، یہ کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جب صحابہ کو فرمایا نا، صحابہ دیکھو کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو کل ایمان تو مولا علی ہوئے، سبحان اللہ، اور کل ایمان کے آدھے ایمان کی محافظ سیدہ زہرا پاک سبحان اللہ، کیا بات، بیوی ہے نا۔ کیا خوبصورت نقطہ ہے، اور آئیں جب ماں بنی، سبحان اللہ، ماں کن کی بنی؟ مولا حسن اور مولا حسین کی۔ بے شک، اور مولا حسن اور مولا حسین تو وہ ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین تو وہ ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، یعنی جو سردار ہیں جنت میں، ان کی اپنی جنت سیدہ زہرا پاک کے قدموں میں آ رہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، لہٰذا زہرا پاک کی تو نسبت ہی بہت اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، اور آپ کی جو محبت کی بات چلی ہے، ہم محبت کی طرف آتے ہیں۔ محبت کے حوالے سے بات تو ساری محبت کی ہے نا۔ سبحان اللہ، ابھی یہ جو بات نسبت کی تھی وہ بھی ساری محبت میں ہی ہے۔ سبحان اللہ، اب محبت کی بات ہے کہ سرکار کی محبت کتنی ہے سیدہ زہرا پاک سے۔ سبحان اللہ، اب اتنی کوئی محبت کرے گا کہ جو اپنی ماں اور باپ کہہ دے کہ میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہو جائیں، سبحان اللہ، اتنی کوئی محبت کرے گا؟ لیکن آئیں کہ ایسی وہ ذات ہیں رحمت للعالمین جو خود کہتی ہیں کہ بیٹی تجھ پہ میرے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا حوالہ میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کا حوالہ یہ ہے کہ امام شوکانی نے در الصحابہ فی مناقب قرابہ والصحابہ، اور اس میں امام حاکم نے المستدرک میں بھی روایت کیا ہے۔ اب اس چیز کو آپ دیکھیں کہ یہ روایت کہاں سے ہے۔ روایت ہے عن عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب سے یہ روایت ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمہ فداکی ابی و امی۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، کتنی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، بہت، ہم اپنے ماں باپ پہ خود قربان ہونا سبحان یہ باعث فخر ہے، سبحان، لیکن جب خود سرکار فرما دیں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں سبحان، تو سیدہ زہرا پاک کے ساتھ محبت کتنی ہوگی۔ سبحان، اور پھر شروع میں جو میں نے حدیث پاک پیش کی ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، اب اس کے حوالے ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے حوالے کتنے لوگوں نے تو شاید سنا ہوگا کہ یہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکال دیا ہے، آئیں ہم بتاتے ہیں کہاں سے نکالا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ اٹھائیں بخاری شریف، امام بخاری نے صحیح بخاری میں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں، امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، اور یہ حدیث حضرت مولا علی سے بھی روایت ہے، اور ابو عوانہ نے المسند میں، امام شیبانی نے، اور امام
طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام حاکم نے المستدرک میں، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں، اور کئی حوالہ جات، تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً اس حدیث کے جو حوالے ہیں میرے پاس اس وقت وہ 160 حوالے ہیں۔ سبحان اللہ، ابھی وقت نہیں ہے میں آپ وہ حوالے پڑھ کے سناتا بہت خوب، بہت خوب۔ کہ سیدہ زہرا پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑا ہیں، سبحان اللہ۔ اور جگر کے ٹکڑا کیوں نہ ہوں، یہ بھی آپ دیکھیں، جگر کا ٹکڑا کیوں نہ ہوں، کیونکہ ساری اولاد ہی آپ سے آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جو تانا دانا، اس تانے کا جواب سیدہ زہرا پاک خود ہے۔ بے شک۔ علامہ صاحب میں ایک اور یہاں پہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ سیدہ پاک کے آنے پر سرکار پاک کی محبت کا کیا انداز ہوتا تھا؟ سبحان اللہ، سیدہ پاک کے آنے پر سرکار کا کیا انداز ہوتا تھا؟ اس انداز کو آپ اگر دیکھنا چاہیں نا تو یہ محبت کی انتہا سمجھ لیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، اگر کسی سے بے انتہا محبت ہو، سبحان اللہ، دل کرتا ہے اٹھ کے ملوں میں اس کو، بے شک، ہے کہ بے نہیں؟ شک۔ یہ لوگوں نے شاید غلط نظریہ دے دیا ہے کہ ادب تھا، بھائی بیٹی کے لیے ادب نہیں ہے، بیٹی کے لیے محبت ہے۔ سبحان اللہ، رنگ غلط دے دیا گیا بے ہے، شک، بے شک۔ بیٹی کے لیے محبت ہے، ہاں بیٹی کے دل میں باپ کی محبت ضرور ہے اور ادب بھی ضرور ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ جو محبت ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بیٹی کے ساتھ، اس کی آپ انتہا دیکھیں کہ میں اس کا بھی آپ کو حوالہ دے دوں، یہ جو میں ابھی آپ کو حدیث پاک بیان کر رہا ہوں اس کا میں آپ کو حوالہ دے دوں کہ امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، امام شیبانی نے، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، امام حاکم المستدرک میں، اور بخاری نے الادب المفرد میں، اور کئی حوالہ جات موجود ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں وہ ایک منظر بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کو آتے ہوئے دیکھتے تو خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے ہو جاتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر دیکھیں آپ ان کے لیے جب کھڑے ہوتے پھر ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر ان کو پکڑ کے اپنی نشست پہ بٹھا لیتے تھے، سبحان اللہ، اور جب بٹھا لیتے تو پھر انہیں دیکھتے اور مسکراتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو 11 کی جانب سے دکھایا جانے والا پروگرام جمال یار، اور اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آل نبی اولاد علی ممتاز علمی شخصیت، میری مراد جناب محترم مفتی سید دلدار حسین شاہ صاحب موسوی۔ ناظرین اس وقت ہوا چلتا ہے چھوٹی سی بریک کا، ہم ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرنا چاہوں گا اسٹوڈیو 11 کی جانب سے دکھائے جانے والے پروگرام جمال یار میں۔ ناظرین میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوڈیو 11 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج اسٹوڈیو 11 کو لائک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ ویڈیو دیکھ پائیں۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہے ممتاز علمی شخصیت جناب محترم سید دلدار حسین شاہ صاحب، اور بات ہو رہی ہے سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر۔ علامہ صاحب میں اگلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا سیدہ پاک کی ناراضگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی بنتی تھی کیا؟ اللہ اکبر، یہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس پہ بہت ساری احادیث موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے عمل سے بھی ظاہر ہے، اور آپ نے خود فرمایا بھی ہے، کئی دفعہ فرمایا ہے کہ من ابغضھا وابغضنی، اور یہ جو حدیث پاک میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بیان کی ہے نا کہ فاطمہ بضعۃ منی، اور اس سے اگلی جو حدیث پاک ہے وہ یہی ہے کہ من ابغضھا وابغضنی، کہ یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے بھی اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اللہ، اور بات چلی ہے چونکہ سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے کہ آپ کی جو ناراضگی ہے
کیا وہ ناراضگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ناراضگی ہوگی؟ ہاں ضرور ہوگی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ اتنی ہے کہ آپ کی خوشی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی ہے اور آپ کے غصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ سیدہ پاک پر تو جہنم کی آگ حرام ہے، آل سیدہ پر بھی کیا جہنم کی آگ حرام ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا نا کہ سیدہ پاک کی ناراضگی، اللہ اللہ، اس کے حوالے سے مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ کیونکہ ناراضگی کے حوالے سے لوگ ڈرتے نہیں ہیں سیدہ پاک کی ناراضگی سے، تو میں اس طرف خیر نہیں جاتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مولا علی کے پاس کوئی رشتہ آیا تو آپ نے اظہار فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے رشتے کا پیغام آیا ہے، تو اگر اجازت فرمائے تو میں دوسری بھی شادی کر لوں، کیونکہ قرآن نے تو واضح طور پہ اجازت دی ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ تم لوگوں کو عورتوں میں سے جو عورت پسند ہو، اچھی لگے، بس اس سے نکاح کر لو، چاہے 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو۔ اجازت تو قرآن نے دی ہے نا۔ بے شک۔ اب یہاں مولا علی نے جب اجازت مانگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو المختصر، چونکہ حدیث پاک میرے پاس موجود ہے، اس کے راوی بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ علی کو اجازت نہیں ہے شادی کرنے۔ اللہ اللہ اللہ۔ 3 دفعہ فرمایا علی کو اجازت نہیں ہے، علی کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں تھی اجازت؟ قرآن اجازت دے رہا ہے، پھر نبی کا فرمان کیوں نہیں اجازت دیتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ زہرا پاک کا دل دکھتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے مولا علی کے گھر میں کوئی دوسری بیوی آ جائے، بس اس دل کے دکھنے کی وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ علی شادی نہیں کرنا جب تک میری بیٹی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اور آل سیدہ پاک پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے؟ جی ہاں، آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ آل سیدہ پر جو جہنم، کیا واقعی جہنم حرام ہے؟ حالانکہ جہنم جو ہے وہ تو گناہوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کا ثمرہ ہے، تو کیا فاطمہ اور آل فاطمہ پر جہنم حرام ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ایسی بات آتی ہے کہ جو سادات ہیں وہ ہے تو آل سیدہ، لیکن یہ گناہ گار ہوتے ہیں، لہذا وہ ان کے گناہوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ جو بندہ ہے جس کی رگوں میں خون چل رہا ہے، یہ خون کون سا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ چیز لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے تو یقین مانیں کم از کم وہ سیدوں کا ادب کر کے اپنی جہنم خریدی ہوئی ہے اس سے تو جان چھڑا سکتے ہیں نا، جنت تو خرید سکتے ہیں۔ اب باقی رہ گئی بات جو ہے کہ وہ آل سیدہ پر جہنم حرام ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور یہ اسے طبرانی سے بھی روایت کیا ہے، اور اس کے جتنی بھی رجال ہیں روایت کے یہ سارے ثقہ کہا ہے۔ امام سخاوی نے بھی لکھا ہے، امام طبرانی نے المعجم کبیر میں دوبارہ بھی لکھا ہے، اور بزار نے المسند میں، امام حاکم نے المستدرک میں، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، اور امام سخاوی نے اور کئی حوالہ جات موجود ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے عن ابن عباس، ابن عباس سے روایت ہے۔ یہ ابن عباس کون ہیں؟ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ یہ وہ عبداللہ ابن عباس ہیں جو سید المفسرین ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر کی ہے قرآن کی۔ سبحان اللہ۔ وہ روایت کر رہے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان اللہ غیر معذبکی ولا ولدکا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسے؟ جو آل محمد سے محبت کرتا ہو۔ اگر آل محمد سے محبت کرنے والے کی اتنی بڑی شان ہے تو آل محمد کی اپنی کتنی شان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ سیدہ پاک کا وصال کب اور کہاں ہوا؟ اللہ اکبر۔ سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے تھوڑی سی مختلف رائے ہے۔
لوگوں کی، کچھ کہتے ہیں کہ آپ شہید ہوئی ہیں، لیکن نظریہ اہل سنت یہی ہے کہ آپ نے وصال فرمایا ہے، اور آپ کی جو طبی وصال تھا وہی تھا، آپ مدینۃ المنورہ میں اپنے حجرہ میں موجود تھیں، اور جو بشارتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے جاتے دے گئے تھے تو اس پہ بھی تھا کہ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ملنے والا ہے گھر سے وہ سیدہ زہرا پاک ہی ہیں جو سب سے پہلے ملیں گی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال کمال ہے وہ تقریباً 12 ربیع الاول کے حوالے سے موجود ہے، اور ربیع الاول کے بعد آپ دیکھ لیں تقریباً 6 مہینے کے لگ بھگ ٹائم ملتا ہے کہ آپ کا جو رمضان المبارک کے اندر 3 رمضان بنتا ہے کہ آپ کا وصال ہوا، اور اس وقت آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرما دیا تھا کہ اماں جان آپ مجھے پانی تیار کر دیں کہ میں غسل کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے پھر خود غسل فرمایا، اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے نئے کپڑے دیے جائیں، آپ نے نئے کپڑے پہنے، اور پھر آپ نے جب تیار ہو گئی جانے کے لیے تو پھر آپ لیٹ گئیں۔ لیٹی کیسے؟ آپ اپنی دائیں کروٹ لے کے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھا اور لیٹ گئیں، اور یہ فرما رہی تھی کہ اب میرا وقت اجل ہے، اب میرے جانے کا وقت ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ سیدہ زہرا پاک کا جانا جو تھا وہ پوری مخلوق سے ہٹ کے تھا۔ یعنی جب بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری جو بندہ اس دنیا سے جائے گا، سب کی جو روح قبض کریں گے وہ حضرت عزرائیل ہے۔ قانونی قدرت ہے نا، عزرائیل ہیں، لیکن جب باری آتی ہے سیدہ زہرا پاک کی تو اس وقت عزرائیل کو اجازت نہیں ہے کہ سیدہ زہرا پاک کی روح قبض کی جائے۔ اب اگر کہیں تو حوالے پیش کر دوں کہ اس وقت سیدہ زہرا پاک کی جو روح قبض کی ہے فقبضہ اللہ نے خود اپنے امر سے سیدہ زہرا پاک کی روح کھینچ لی اور اپنے امر سے وہ روح اپنے مقام پہ پہنچا دی۔ سبحان اللہ، یہ تھا وہ سلسلہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ علامہ صاحب ایک مرتبہ پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اپنی گناہ گو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے ہمارے اس پروگرام جمال یار کا آپ حسن بنے، اور بڑی عمدگی کے ساتھ آپ نے سیرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر گفتگو کی۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام جمال یار کا وقت ختم ہوا چلتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان تیمور شہزاد چشتی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔